بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے ہمارے یہاں ذیلی داستان کے لیے بہت سے خرافات بھی بیان ہوتے ہیں، جس میں اصل واقعہ پس منظر میں رہ جاتا ہے۔ آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں واقعہ کربلا کو اس روایت سے پیش کریں گے جسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کی طرف بڑھنے سے پہلے ذرا آپ کو اس تکلیف دہ ماحول میں لے چلتے ہیں جب باغیوں نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر کے وہاں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اسی قیامت کے سائے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر مسلمان خلافت کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ بلا شبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا دور خلافت کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں اسلامی خلافت میں رخنہ ڈالنے کے لیے سازشوں کا جو جال بچھایا گیا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں اس کو مزید پھیلایا گیا اور یوں آپ کی بہیمانہ شہادت پر آپ کے دور خلافت کا خاتمہ ہوا۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی، مگر چند ہی ماہ خلیفہ رہنے کے بعد آپ نے امارت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور ان کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گئے۔ امیر معاویہ جو کہ سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت سے شام کے گورنر تھے، سو آپ کو انتظام کا خوب تجربہ تھا۔ آپ نے قریباً پورے ملک میں امن و امان پر قابو پایا۔ امیر معاویہ کا دور مجموعی لحاظ سے ایک پرامن اور اطمینان کا دور تھا۔ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، سو آپ اپنی زندگی میں ہی بات کے لیے کوئی ایسا انتظام کرے کہ مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو دوبارہ نقصان نہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں کچھ تعامل بھی ہوتا ہے، مگر بالآخر یزید کے لیے بیعت کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ شام و عراق میں یزید کی بیعت کا چرچا کیا جاتا ہے کہ لوگ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر مکہ اور مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا گورنر مروان بن حکم تھے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے اربعہ کی سنت کے مطابق چاہتے ہیں کہ اپنے بعد یزید کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی معزز اور مقرب صحابی عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، یہ خلفائے اربعہ بلکہ ابوبکر و عمر کی سنت نہیں، یہ بلکہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر میں سے کسی نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی ہے۔ حجاز میں اس وقت کبار صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں، جن میں سرفہرست سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابوبکر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سن 51 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس مقصد کے لیے حجاز کا سفر کیا اور ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، مگر سب نے کھلی طور پر مخالفت کی اور آپ ان کو قائل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ کی ملاقات پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ سیدہ آپ کی بات سن کر بس یہ نصیحت کرتی ہے کہ یہ سبھی محترم لوگ ہیں، ان میں سے کسی پر تشدد نہیں کیجیے گا، احترام اور نرمی سے ان سے گفتگو کیجیے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی کروں گا۔ اہل حجاز میں سے بہت سے لوگوں نے مسلمانوں کو انتشار اور فساد سے بچانے کے لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اپنے اس اصولی موقف پر ڈٹے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے۔ یہاں تک کہ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ وفات سے پہلے امیر معاویہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی، جن میں خاص طور سے یہ وصیت تھی کہ میرا اندازہ ہے کہ اہل عراق امام حسین کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کریں گے، اور اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو تم نے درگزر سے کام لینا ہے،
بدقسمتی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اس وصیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یزید نے اپنے والد کی وفات کے بعد جب منصب سنبھالا تو سب سے پہلے اس نے بیعت لینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو بھی خط لکھا کہ وہ مدینہ منورہ کے لوگوں سے بیعت لے، خاص طور پر امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے ضرور بیعت لے اور ان میں سے کسی کو مہلت نہ دے۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین، عبداللہ بن زبیر کو بلایا۔ امام حسین اپنے رشتہ داروں، خادموں کو ساتھ لے کر گئے اور سب کو باہر چھوڑ کر خود اندر تشریف لے گئے۔ گورنر نے یزید کا خط پڑھ کر امام حسین کو سنایا اور امیری معاویہ کی وفات کی خبر دی۔ امام حسین نے فرمایا میں پوشیدہ طور پر بیعت نہیں کروں گا، جب مجمع میں آ کر تم سب سے بیعت لو تو مجھے بھی بیعت کے لیے کہہ دینا۔ آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے رات کی مہلت مانگی اور اپنے بھائی حضرت جعفر کو لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر کو بیعت کے لیے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جلتی کیا ہے، جس ہاتھ پر سبھی مسلمان بیعت کر لیں گے میں بھی کر لوں گا، خواہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری رات امام حسین بھی اپنے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یزید کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ولید بن عتبہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عامر بن سعید اشدق کو مدینہ کا گورنر بنایا اور ان کی پولیس کا چیف عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر بن زبیر کو بنایا۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر بن زبیر 2000 جوانوں کا لشکر لے کر امام حسین، عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ابو شریح خزائی نے عمر بن زبیر کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں ہے، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کی گرفتاری کے لیے فوج بھیجنا خدائی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر بن زبیر نے ان کی بات نہ مانی۔ مقابلہ ہوا اور عمر بن زبیر کی لشکر کو شکست ہوئی۔ دوسری طرف جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے تو راستے میں مشہور تابعی عبداللہ بن مطیع ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مکے کا، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہ کہاں جانا ہے۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میں ایک خیر خواہ مشورہ دیتا ہوں، آپ مکے میں ہی رہے، خدا کے لیے کوفے کا رخ نہ کرے، وہ منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد کو قتل کیا گیا ہے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان آپ کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ جب کوفیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو خط لکھے کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہم نے نعمان بن بشیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا ہے اور ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ جمعہ اور عیدین میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط آیا اور مزید بھی درجنوں خطوط آپ کو بھیجے جن میں یزید کی شکایات کی اور ان کے خلاف مدد اور تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی آپ کے پاس بھیجے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت اور دانشمندی کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تحقیقی حال کے لیے کوفہ روانہ فرمایا۔ انہیں ہدایت کی کہ اگر تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے لیے تیار ہے تو مجھے جلد از جلد اطلاع دینا تاکہ میں اس کے مطابق عمل کر سکوں۔ مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچنے کے تقریباً 35 روز بعد یعنی 5 شوال سن 60 ہجری تک 18,000 کے لگ بھگ افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ روز بروز مسلم کے حامیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیے، حالات انتہائی سازگار ہیں، مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس خط کے بعد حالات یکدم پلٹ گئے۔ ناظرین، اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ انہیں مسلم بن عقیل کی لوگوں سے امام حسین کے لیے بیعت لینے کی خبر ملی تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی شک و تہمت کی بنیاد پر کسی کو پکڑ سکتے ہیں۔ ہاں، جس نے یزید کی بیعت توڑی میں انہیں تلوار سے سیدھا کروں گا۔ کوفہ سے کچھ لوگوں نے یزید کو خطوط لکھے کہ اگر کوفہ ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو تو کسی طاقتور آدمی کو یہاں بھیجو، نعمان بن بشیر کمزور آدمی ہے۔ چنانچہ یزید نے مشورے کے بعد عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر مقرر کر دیا اور انہیں خط لکھا کہ فوراً مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے یا قتل کر دے یا انہیں پھر کوفہ سے باہر نکال دے۔ عبیداللہ بن زیاد اپنے چند لوگوں کو لے کر کوفہ روانہ ہو گیا۔
کوفہ کے لوگ پہلے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے۔ جب ابن زیاد وہاں پہنچے تو لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ وہ جہاں سے گزرتے تو السلام علیکم کہتے، جواب میں لوگ انہیں امام حسین سمجھ کر وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ کہتے۔ اسی طرح سلام کہتا ہوا اور جواب لیتا ہوا یہ شخص قصر عمارت میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک غلام کو 3,000 درہم دیے اور کہا تم جا کر اس شخص کا پتہ لگا لو جو کوفے والوں سے بیعت لیتا ہے، لیکن دیکھو تم خود کو شام کا باشندہ ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ رقم بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے مشن کی تکمیل میں اس کو صرف کر سکے۔ چنانچہ اس شخص نے ایسے ہی کیا اور اس نے انتہائی دھوکہ بازی سے اس شخص تک رسائی حاصل کر لی جو بیعت لینے کا اہتمام کرتا تھا، اور اس نے اپنے آنے کی اور امدادی رقم پیش کرنے کی سب بات کہہ ڈالی۔ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا، لیکن یہ محسوس کر کے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری اسکیم ابھی پختہ نہیں ہے۔ تاہم وہ اس غلام کو مسلم بن عقیل کے پاس لے گیا۔ امام مسلم نے اس سے بیعت بھی لے لی اور رقم بھی اس سے قبول کر لی۔ اب یہاں سے یہ بدبخت شخص سیدھا نکلا اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچ گیا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ادھر مسلم بن عقیل عبیداللہ کی کوفہ میں آمد کے بعد اوسیجہ کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر فروکش ہو گئے تھے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ 18,000 کی تعداد میں ہماری لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ اور یہاں یہ ہوا کہ جب عبیداللہ کو پتہ چل گیا کہ مسلم رحمہ اللہ ہانی کے مکان پر ہے تو اس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے، ہانی میرے پاس نہیں آئے۔ اس پر حاضرین میں سے ایک شخص محمد بن اشد چند لوگوں کو لے کر ہانی کے گھر چلے گئے تو وہ اپنے دروازے پر موجود تھے۔ اشس نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو یاد فرماتے ہیں اور آپ کے اب تک حاضر نہ ہونے کو بہت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو چلنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زور دینے پر ہانی بن عروہ ان کے ساتھ ہو لیے اور عبیداللہ کے پاس پہنچے۔ اتفاق سے اس وقت قاضی شریح بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ دیکھو ہانی کی چال کھوٹ کی مزر کے۔ پھر اتنے میں وہ اس کے پاس آئی ہے تو کہا ہانی مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اس پر عبیداللہ بن زیاد نے 3,000 روپے والے غلام کو سامنے کر دیا تو ہانی لاجواب ہو گئے، البتہ اتنا کہا کہ میں نے اپنے گھر پر نہیں بلایا ہے بلکہ وہ خود بخود میرے گھر پر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا ان کو حاضر کر دو۔ اس پر انہوں نے پسو پیش کیا کہ میں مہمان کو حاضر نہیں کر سکتا ہوں، تو ابن زیاد نے اپنے قریب بلا کر انہیں اس زور سے چھڑی ماری جس سے ان کی بویں پھٹ گئی۔ اس پر ہانی بن عروہ نے ان کے ایک محافظ سپاہی سے تلوار چھین کر عبیداللہ بن زیاد پر وار کرنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تو ابن زیاد نے یہ کہہ کر تمہارا خون حلال ہے انہیں قصر عمارت کے ایک حصے میں قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ہانی کے قبیلے مزج کو ہوئی تو انہوں نے قصر عمارت پر یلغار بول دی۔ عبیداللہ نے شور سنا اور پوچھا تو کہا گیا کہ ہانی کا قبیلہ ان کو چھڑانے کے لیے چڑھ آیا ہے۔ اس نے قاضی شریح کے ذریعے ان کو کہلایا کہ ہانی کو مسلم بن عقیل کا پتہ کرنے اور بعض باتوں کی تحقیق کے لیے روک دیا گیا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی قاضی شریح پر بھی ایک غلام کو جاسوس کے طور پر لگا دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کیا بات کہتے ہیں۔ قاضی شریح لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے گزرے تو اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابن زیاد میرے قتل کے درپیش ہے۔ تاہم قاضی شریح نے ہجوم کو ابن زیاد والی بات کہہ کر مطمئن کر دیا اور لوگ یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امام مسلم کو جب ہنگامے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ذرائع ابلاغ سے کوفہ میں اعلان کرا دیا، جس کے نتیجے میں 40,000 لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، جس کو انہوں نے باقاعدہ ایک فوجی دستے کی شکل دے دی۔ خود مسلم بن عقیل اس کے قلب میں ہو گئے۔ اسی طرح 40,000 کا یہ لشکر جرار قصر عمارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبیداللہ کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو اپنے قصر میں بلایا۔ جب یہ لوگ قصر عمارت تک پہنچ گئے تو سرداران کوفہ نے اپنے اپنے قبیلوں کو دیواروں کے اوپر سے گفتگو کر کے سمجھانا شروع کر دیا۔ تو اب امام مسلم کی فوج کے آدمی کھسکنا شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے شام تک صرف 500 لوگ رہ گئے تھے، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے میں وہ بھی اوجھل گئے۔ جب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے
تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک مکان کے دروازے پر پہنچے تو ایک خاتون اندر سے آپ کی طرف نکلی۔ انہوں نے اس کو پانی پلانے کے لیے کہا تو اس نے پانی پلا دیا، لیکن اندر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاتون دوبارہ آئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کو دروازے پر دیکھ کر آپ کا دروازے پر اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اس عورت نے کہا کہ جی آپ آ جائیے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ مسلم بن عقیل ہے تو اس نے محمد بن اشعث کو اطلاع دے دی، جس نے فوراً عبید اللہ تک خبر پہنچائی، جس نے اس کے ہمراہ پولیس روانہ کر دی اور امام مسلم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ جب مسلم بن عقیل کو خبر تک نہ ہو سکی تھی، اب خود کو انہوں نے محصور پایا تو تلوار نکال دی اور پولیس سے مقابلے کی ٹان لی، لیکن ابن اشعث نے ان کو روک کر کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ محفوظ رہیں گے۔ پس وہ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ ناظرین، جب مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ آپ کے ساتھ انتہائی سختی سے پیش آئے۔ اس بدبخت نے آپ پر کوئی رحم نہیں کھائی اور حکم دیا کہ انہیں قصر عمارت کے چھت پر لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو قصر عمارت کے چھت پر لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ ساتھ ہانی کو بھی سولی دے دی گئی۔ ناظرین، یہاں پر کوفہ میں ظلم کی یہ انتہا ہو گئی، جبکہ دوسری طرف مسلم بن عقیل چونکہ خط لکھ چکے تھے کہ 12,000 یا 18,000 اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ تاہم جب آپ قادسیہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر تھے تو حر بن یزید تمیمی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے ملا۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہاں تو کسی خیر کی توقع نہیں ہے، آپ کو یہی سے واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے کوفیوں کی بے وفائی اور مسلم بن عقیل کی قتل ناحق کی پوری روداد آپ کو سنا دی۔ سارا قصہ سن کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن مسلم کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم مسلم کا بدلہ لیں گے یا خود بھی مارے جائیں گے۔ اس پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا۔ اب وہ سب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کو ابن زیاد کی فوج کا ہر اول دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا۔ وہاں جا کر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگ کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ خیمے نصب کر لیے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل لوگ تھے۔ اسی اثناء میں عبید اللہ نے عامر بن سعد کو، جو کہ کوفے کا گورنر تھا، انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ اس شخص حسین کے معاملے میں میری مدد کرے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی مجھے تو معاف رکھیے گا۔ ابن زیاد نہ مانا تو اس پر عمر بن سعد نے کہا کہ پھر ایک رات سوچنے کی مہلت دیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سوچ لو۔ ابن سعد نے رات بھر سوچنے کے بعد صبح کو آمادگی کی اطلاع دے دی۔ اب عامر بن سعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دیکھو 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو، یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو، یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں، اور یا پھر یہ کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں میں واپس چلا جاؤ۔ ابن سعد نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ اس نے لکھا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے کہ حسین سے یزید کے لیے بیعت لی جائے، حسین یزید کے لیے میری بیعت کر لے۔ ابن سعد نے یہ بات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دی تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو کسی صورت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر آپس میں لڑائی چڑھ گئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب ساتھی مظلومانہ شہید ہو گئے، جن میں 10 سے کچھ پر نوجوان ان کے گھر کے تھے۔ اسی اثناء میں ایک تیر آیا جو امام حسین کے چھوٹے بچے پر لگا جو آپ کی گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خون پوچھتے رہے اور فرماتے رہے اے اللہ ہمارے اور ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ چنانچہ پہلے یہ لکھ کر ہمیں بلایا کہ جنہوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں بلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اب ہم یہ قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خود تلوار ہاتھ میں لی، مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور یہ شخص جس کے ہاتھ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، یہ قبیلہ مزج کا آدمی تھا، اگرچہ اس کے بارے میں دوسرے اقوال بھی تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ مزج ہانی کا وہ قبیلہ تھا جس نے قصر عمارت پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ شخص حضرت کا سر تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس نے اس شخص کو آپ کا سر مبارک دے کر یزید کے پاس بھیج دیا، جہاں جا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ادھر ابن سعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھانے کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا تھا، اور ان کا صرف ایک لڑکا بیچارہ رہ گیا تھا۔ وہ بچہ علی ابن حسین ابن زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور روایت کے راوی ابو جعفر الباقر کے والد تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ تھے اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس پر ان کی پھپھی زینب بنت علی اس کے اوپر گر پڑی اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہیں ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنے حکم واپس لے لیا، اور اس کے بعد اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کچے یہ افراد خانہ یزید کے دربار میں پہنچے تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو مبارکباد پیش کی۔ ان میں سے تو ایک بدبخت شخص نے یہ جسارت تک کر ڈالی کہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین یہ مجھے دے دیجیے گا۔ یہ سن کر زینب بنت علی نے کہا بخدا یہ نہیں ہو سکتا ہے، بجز اس صورت کے کہ یزید دین الہی سے نکل جائے۔ پھر اس شخص نے دوبارہ کہا تو یزید نے ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد یزید نے ان سب کو محل سرا میں بھیج دیا، پھر ان کو تیار کرا کر مدینہ روانہ کروا دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو خاندان عبد المطلب کی ایک عورت سر پیٹتی ہوئی اور روتی ہوئی ان سے ملنے آئی، اور انہوں نے چند اشعار کہے جو کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ ترجمہ ہے: تم کیا جواب دو گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا جبکہ تم آخری امت ہو؟ میری نسل اور میرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی بنا دیے گئے اور کچھ کو خون میں نہلا دیا گیا۔ کیا میری نصیحتوں کا یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی کرو؟